اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم والمہدی الموعود العظیم اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قوم مہدویہ میں دائروں کا نظام رائج کیے جانے کا مقصد ہی مرید کو اپنے پیر سے جوڑے رکھنے کا ہے۔ مرید اور پیر کا جو رشتہ ہے اس میں استحکام پیدا ہو اور مرید کے دل میں دیدار خدا کی طلب پیدا کی جا سکے۔ ہمارے بزرگان دین کی ایک عظیم تاریخ رہی ہے۔ انہوں نے کبھی بھی دنیا کو اپنے قریب آنے نہیں دیا۔ بڑے بڑے سرمایہ کار دولت مندوں کی پیشانیاں بزرگان دین کے آستانوں پر ٹکی ہوئی تھیں اور آج بھی ہے۔ اس کی وجہ ان کا تقوی، پرہیزگاری، سچائی اور دین حق میں ثابت قدمی ہے۔ آج ہم جس ہستی مبارک کی سیرت پر روشنی ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں ان کا نام حضرت بندگی میراں شاہ قاسم مجتہد گروہ رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ حضرت بندگی میراں شاہ قاسم مجتہد گروہ رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت مبارکہ 989 ہجری کو حضرت بندگی میاں سید محمود سیدنجی خاتم المرشدین رحمۃ اللہ علیہ کے دائرۂ جالور میں واقع ہوتی ہے۔ آپ حضرت بندگی میاں سید یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے فرزند ہیں اور حضرت بندگی میاں شاہ یعقوب حسن ولایت رحمۃ اللہ علیہ کے پوترے ہیں اور حضرت بندگی میاں سید محمود سیدنجی خاتم المرشدین رحمۃ اللہ علیہ کے نواسے ہیں۔ آپ کو قرآن مجید کی تعلیمات پر سیر حاصل تھا۔ قرآن مجید کی آیت مبارک کی روشنی میں آپ کئی لوگوں کے مسائل کو حل کیا کرتے تھے۔ ظاہری علم کا یہ حال تھا کہ قرآن شریف کی ایک ایک آیت کی تفسیر دیگر 8 تفاسیر کے حوالے سے کرتے اور اس کا اصل مدعا بیان قرآن کے ذریعے پیش کرتے۔ مسائل لے کر آنے والے ہو یا بیان قرآن کی سماعت کرنے والے ہوں، آپ دونوں کے علم میں اضافہ کرتے اور ان کے قلوب کو مطمئن کرتے۔ شاہ یعقوب حسن ولایت رحمۃ اللہ علیہ کے شہزادے کی فقیری بھی بے مثال تھی جس کو دیکھ کر لوگ ترس کھاتے تھے۔ دیکھنے والی آنکھوں نے تحریر کیا ہے کہ حضرت بندگی میراں شاہ قاسم مجتہد گروہ رحمۃ اللہ علیہ کے لباس میں 3 پیوند ہوا کرتے تھے، لیکن ذکر الہی میں آپ ہمیشہ مہور رہتے اور اپنے لباس کی تک فکر نہ کرتے۔ دائرے کے ایک فقیر جس کی ذمہ دائرے میں عشر کی تقسیم کرنا تھا، اس فقیر کی نظر ایک بار آپ کے پیوند والے لباس پر پڑتی ہے اور عشر کی رقم سے وہ فقیر آپ کے لیے ایک نیا پائجامہ لے کر آتے ہیں، اللہ دیا بول کر آپ کے حوالے کرتے ہیں۔ مگر نظام دائرہ دیکھیے اور قربان جاؤں مساوات کی ایسی مثال ہے جس میں شاہ قاسم مجتہد گروہ رحمۃ اللہ علیہ کے والد حضرت بندگی میاں سید یوسف رحمۃ اللہ علیہ کو جب اس پائجامے کے بارے میں پتہ چلتا ہے تو آپ اس کے اسباب دریافت کرتے ہیں اور اس فقیر کو طلب کرتے ہیں جس نے یہ پائجامہ دیا ہے، اور جب آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یہ پائجامہ عشر کی رقم سے لایا گیا ہے تو آپ اپنے فرزند حضرت بندگی میراں شاہ قاسم مجتہد گروہ رحمۃ اللہ علیہ کو حکم دیتے ہیں کہ یہ پائجامہ لے جاؤ اور اپنے سے زیادہ کسی مستحق فقیر کے حوالے کر دو۔ یہاں بات صرف ایک پائجامے کی نہیں ہے بلکہ دائرے کے اصول کی ہے۔ حق تلفی کا دل میں خوف ہے اور کسی کے ساتھ ناانصافی ہونے کا دل میں خدشہ ہے۔ ہمارے بزرگان دین کی یہ تعلیمات ہیں جن پر عمل کرنا آج کے دور میں مشکل نظر آ رہا ہے، مگر ہمارے بزرگان دین کا یہ عمل صبح قیامت تک ہمارے لیے مثال کے طرح قائم رہے گا۔ دوران تربیت شاہ قاسم مجتہد گروہ رحمۃ اللہ علیہ کی فکر و جستجو کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ آپ نے ہمیشہ سے پیسوں کو ہاتھ لگانے سے گریز کیا۔ اس تعلق سے آپ کے والد محترم حضرت سیدنا یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے استفسار پر آپ فرماتے ہیں کہ خندکار کے پاس زر اور خاک یکساں ہیں۔ والد محترم کی صحبت اختیار کرنے کے بعد شاہ قاسم مجتہد گروہ ایک کامل مرشد کے امور کو انجام دینے کے لیے بالکل تیار تھے، لیکن
آپ کے والد حضرت سیدنا یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے آخری وقت میں کہا کہ دین مہدی کا مدعا تب تک مکمل نہیں ہوگا جب تک کہ تم نور محمد خاتم کار رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں نہ جاؤ۔ اسی واقعے کا حوالہ دیتے ہوئے حضرت مقصود علی خان صاحب نے اپنی ایک کتاب معصومین اور صالحین اور ہم میں تحریر کیا ہے کہ ایک والد اپنے فرزند کو مخدوم بنانے کی کوشش کرتا ہے، وہیں حضرت سیدنا یوسف رحمۃ اللہ علیہ شاہ قاسم مجتہد گرو رحمۃ اللہ علیہ کو خادم بننے کے لیے کہہ رہے ہیں۔ یہ وہ شخصیات ہیں جنہوں نے اپنے نفس کو مکمل طور پر ختم کر دیا، خدا کی طلب میں اپنے آپ کو دفن کر دیا۔ دائروں کی ایک دوسرے سے نسبت عام بات تھی، مگر آج اسی بات کو معیوب بھی سمجھا جاتا ہے، اور اسی کی وجہ سے دائروں میں ظاہری اور باطنی علم بھی غائب ہوتا نظر آ رہا ہے۔ والد محترم کے انتقال کے بعد شاہ قاسم مجتہد گرو رحمۃ اللہ علیہ دائروں کے فرائض کو انجام دینے کے میں پوری طریقے سے مصروف ہو گئے تھے، اور والد بزرگوار کی وصیت اور نصیحت پر بھی عمل کرنا تھا۔ اسی لیے اپنی والدہ محترمہ سے اجازت لے کر آپ حضرت بندگی میاں نور محمد خاتم کار رحمۃ اللہ علیہ کے دائرے کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں۔ بھانجے کی آمد اور ماموں کے امتحان کا وقت ہو گیا تھا۔ شاہ قاسم مجتہد گرو کو نور محمد خاتم کار رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے دائرے میں 3 دن تک آنے کی اجازت نہیں دی، چونکہ آپ کے دائرے کے اصول نہایت ہی سخت تھے، اور یہ شاہ قاسم مجتہد گرو رحمۃ اللہ علیہ کے صبر و تحمل اور استقلال کا امتحان بھی تھا، جس میں شاہ قاسم مجتہد گرو رحمۃ اللہ علیہ پوری طریقے سے کامیاب بھی ہوئے۔ شاہ قاسم مجتہد گرو رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے آپ کو ہر لحاظ سے تیار کر لیا اور دائرے میں شامل ہو گئے، اور نور محمد خاتم کار رحمۃ اللہ علیہ کی رحلت تک آپ نے نور محمد خاتم کار رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت اختیار کی، اور آپ اسی دائرے میں مقیم رہے۔ حضرت بندگی میاں نور محمد خاتم کار رحمۃ اللہ علیہ کے خلفاء میں آپ کا شمار ہوتا ہے۔ نور محمد خاتم کار رحمۃ اللہ علیہ کی رحلت کے بعد آپ نظام آباد کے ضلع منچپا سے ہجرت کرتے ہیں اور زمستان پور میں اپنا دائرہ قائم کرتے ہیں، اور اپنے فقراء کی تربیت میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ شاہ قاسم مجتہد گرو رحمۃ اللہ علیہ کے دائرے کے فقراء کی عظمت اور بزرگی اتنی بڑی ہے کہ ایک بار خود شاہ قاسم مجتہد گرو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے دائرے میں 8-10 تو ایسے فقراء ہیں جن میں سے ایک ہی تمام گروہ کی مشکلات کو حل کر سکتا ہے۔ قوم مہدویہ کے دائروں کی عظمت رہی ہے کہ صاحب دائرہ ہمیشہ سے اپنے فقراء کی تربیت پر ترجیح دیتے تھے۔ حالانکہ صاحب دائرہ ہو یا فقراء ہو، دنیا کی نعمتیں آپ کے خدموں میں جم سکتی تھی، ایک سے بڑھ کر ایک لذیذ کھانے آپ کے دسترخوان پر سج سکتے تھے، مگر آپ نے ہمیشہ سے فقر و فاقے کو چنا اور اللہ کی ذات پر ہمیشہ قائم رہے۔ آپ کے دائرے کے فقر و فاقے کا تبصرہ پورے شہر میں تھا۔ اسی تبصرے کو سن کر ایک جوگی جو آپ کے دائرے کے قریب میں رہتا تھا، آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے اور کیمیا کی ایک پوڑی آپ کے حوالے کرتا ہے۔ اس وقت شاہ قاسم مجتہد گرو رحمۃ اللہ علیہ ایک چٹان پر کھڑے تھے۔ جب آپ نے یہ پوڑی لی تو آپ اس کو ایک قریب کے کنویں میں پھینک دیتے ہیں۔ یہ ماجرا دیکھ کر وہ جوگی کہتا ہے کہ آپ نے ایسا کیوں کیا؟ تو شاہ قاسم مجتہد گرو رحمۃ اللہ علیہ اس وقت ایک چٹان پر تھوکتے ہیں، تو جیسے ہی آپ نے اپنا لعاب اس چٹان پر تھوکا، وہ پوری کی پوری چٹان سونے کی بن گئی۔ یہ کرامت کو دیکھ کر وہ جوگی اسی وقت مشرف با اسلام اور مصدق امام الکائنات ہو جاتا ہے۔ جب آپ حضرت کے روضے کی طرف جاتے ہیں تو راستے میں ہی اس جوگی کی خبر آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس روحانی کیفیت کے باوجود آپ کے دائرے میں فقر و فاقہ جاری رہا، اور ذکر اللہ کے عمل میں بھی کبھی کوئی فرق نہیں آیا۔ اللہ تعالیٰ کا ہر حال میں شکر ادا کرنا اور بنا کسی شکوہ شکایت کے رہنا
آپ کے دائرے کا معمول تھا۔ ایک وقت ایسا آیا کہ آپ کے دائرے میں سخت فقر و فاقہ چل رہا تھا، تو آپ اور آپ کے چند فقراء دائرے سے باہر نکل جاتے ہیں اور جنگل کی طرف چلے جاتے ہیں۔ یہیں آپ کو آپ کا ایک متحد ملتا ہے جس کے پاس دائرے کے لیے کچھ تحائف ہوتے ہیں، جو وہ آپ سے ملاقات کے بعد آپ کے حوالے کرنا چاہتا تھا۔ آپ نے اس متحد کو منع کر دیا، یہ کہہ کر کہ ہم اب دائرے کے باہر نکل چکے ہیں اور ان تحائف پر صرف دائرے کے اندر رہنے والوں کا اختیار ہے۔ حضرت بندگی میاں شاہ قاسم مجتہد گرو رحمۃ اللہ علیہ نے جو کتابیں تحریر کی ہیں، ان میں میزان العقائد، شفاء المومنین، جماع الاصول، دلیل العدل و افضل، تکمیل ایمان، معدن الادب، فضلیت افضل القوم، لطمع المصدقین، افضل المعجزات مہدی اور الحجت، یہ تمام کتابیں قابل ذکر ہیں۔ ان تمام کا مطالعہ اور انگریزی میں ان کا ترجمہ کروانا چاہیے، تاکہ نوجوان نسل جو تنگ نظر ہواؤں کے تھپیڑوں کی مار میں آ رہی ہے، قوم مہدویہ کے دائروں سے ان کو واقف کروایا جا سکے۔ ایسے کئی واقعات ہیں جن کا بیان مختصر وقت میں ممکن نہیں ہے۔ انشاءاللہ اگلی نشستوں میں شاہ قاسم مجتہد گرو رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت مبارک پر اور روشنی ڈالنے کی ہم کوشش کریں گے۔ 17 محرم الحرام 1049 ہجری کو دائی اجل کی آواز پر حضرت نے لبیک کہا اور دنیا فانی سے آپ رخصت کر گئے۔ حضرت کی دنیا فانی سے رخصت کو 392 سال سے بھی زیادہ ہو چکا ہے۔ آپ نے فرمایا ہے کہ مقصود خدا اور طلب خدا کو پیش نظر رکھو اور شریعت اور طریقت کی نگہبانی کرو۔ شاہ قاسم مجتہد گرو نے اپنے آخری وقت تک بھی امامنا علیہ السلام کی تعلیمات پر عمل کیا۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم کو دین حق کی راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو اپنی زندگی میں شامل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، امامنا علیہ السلام کے بتائے ہوئے راستوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیں اور بزرگان دین کے راہ کو اپنا کر ہمیں کامیاب و کامران بنائیں۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔